مسلمان راستے میں رکاوٹ بنتا نہیں ہے، ہر ایک کے حقوق کو جان کے چلتا ہے۔ معاشرت ہماری اسلام کی ہونی چاہیے، معاملات ہمارے اسلامی ہونے چاہیے، اخلاق ہمارے اسلامی ہونے چاہیے۔ ہم بات کرنے والے ہوں تو بات کرنے کا طریقہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے اور تبسم کے ساتھ بات کر، اللہ تجھے صدقے کا ثواب دے گا۔ اور ہمارا تو کیا ہے، بات کرتا دیکھتا ہوں، ابھی یہ تیرے سے بات اس کے سامنے تو دیکھ، یہ کوئی مسلمان کی زندگی ہے؟ اور بہت سے بدنصیب ایسے بھی ہیں جو ابا اور اماں کے سامنے بات کرو ان کے سامنے نہیں دیکھتے، حالانکہ اماں ابا کے چہرے کو تو اللہ کے بھی دیکھنا وہ بھی سب کا ہر کا ثواب رکھتا ہے۔ دین سیکھا ہی نہیں ہے، یہ محنت کی ہے، دین سیکھو، اپنی زندگی میں دین لاؤ۔ تمہارا دین غیر مسلم کے سامنے تمہارا امتیاز بتا دے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ظالم نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کسی کو ستانے والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں بے دوستوں کوئی غیر مسلم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا، اور ہم اس کو فخر کو ہمارے محلے میں نہ دیں۔ میرے بھائیا، تو رحمت العالمین کا امتی ہے، تجھے تو خدا کی مخلوق پر رحم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور تجھے تو اخلاق کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے محلے میں کوئی غیر مسلم بیچاری بڑھیا جا رہی ہو اور اس کے پاس سامان ہو تو ہمارے جوان کے دل میں بات آنی چاہیے، یہ بڑھیا ہے، اس کو بیچاری کو سامان نہیں اٹھا سکتی، میں جوان ہوں، لا اس کا سامان اٹھا کر اس کو پہنچا دو۔ یہاں سے اللہ نے اس لیے ہے تاکہ کس کی کیا ضرورت ہے۔ محلے میں ایک آدمی گزرتا ہے، محلے کی خاتون، مسلمان خاتون بیچاری اپنے آپ میں کہنے لگے کھڑی ہے، لیکن اس کی آنکھ سے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیچاری کھڑی ہے کسی کام کے لیے ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے، لاؤ میں جاؤں اور کہوں کہ کیا کچھ کام ہوتا ہے، لاؤ میں جاؤں۔ کھیلنے جائے گا، گھومنے جائے گا، میرے بھائی میرے عزیزو، یہ آنکھیں اللہ نے سے دی ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کے کام کیسے میں کام آ سکتا ہوں۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سوچنے کے لیے کہ اتنا بڑا آسمان میرے اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنے بڑا آسمان بغیر ستون کے خدا نے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں اور اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ بچوں کو مالدار تو بعد میں بناؤ، پہلے دیندار بناؤ۔ کوئی ایسا نادان باپ نہیں ہے جو بچے کو بندوق چلانا سکھانے سے پہلے بندوق دے دے۔ موٹر سائیکل چلانا سکھانے سے پہلے کبھی موٹر سائیکل نہیں دے گا باپ، کہ نہیں پہلے موٹر سائیکل چلانا سیکھ پھر پکڑو۔ اور آج کا مسلمان اپنے بچوں کو مالدار بنا دیتا ہے اور دیندار بناتا نہیں ہے۔ دیندار بنائے بغیر دکان پہ بچھا دیا، کاروبار میں لگا دیا، نہ سے حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، پھر وہ میرے دوستوں اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بنتا ہے۔ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے، جو ایمان انسان کو اپنی دکان پر حرام سے بچا دے اور حلال روزی پر ڈال دے۔ اتنا ایمان سیکھے بغیر دکان پر کیسے جائے گا آدمی، اور اتنا ایمان سکھائے بغیر اپنے اولاد کو آدمی دنیا کے کام کو کیوں کیسے سونپے گئے۔
اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ایمان کے بارے میں دھوکے میں ہے کہ میں مسلمان ہوں. اسے دھوکے سے نکلنا ہے کہ میرے پاس سکہ کھوٹا سکہ ہے, 5 روپے کی نوٹ بھی لیتے ہو تو دیکھتے ہو صحیح غلط ہے. کبھی اپنے ایمان کے بارے میں سوچا میرا ایمان کیا ہے, صحیح غلط ہے, مجھے کیا کرنا. موت سے پہلے موقع ہے, اور موت سے پہلے موقع ہے. اگر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں بنایا اور غفلت پہ گزر گزاری تو اللہ سے توبہ کر لے آدمی کہ اللہ معاف کر دے, میں نے بہت بڑی بھول کی ہے, اور اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں, مجھے ایمان دے دے. دنیا کے بارے میں اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ کوشش کرو گے تو دنیا ہم دیں گے تمہیں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا چاہے گا ہم اس کو جتنی چاہیں گے دے دیں گے, محنت کرے گا دیں گے, ایسا نہیں کہا گیا. اس کی مقدر کی ہے, دے دے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جتنا چاہیں گے اتنا دے دیں گے, اور جس کی لیے چاہیں گے اتنا کر دیں گے. ہاں, لیکن آخرت کے بارے میں کیا, ومن اراد الآخرۃ وسعى لها, اور جو اپنی آخرت بنانا چاہے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا. یہاں ہم نے الٹا کر دیا ہے, دنیا کے ہمارے دعا کر اللہ روزگار دے بھائی, اور دکان کھولے گا, محنت کرے گا اور دعا کرائے گا, اور دن کے بعد دعا کر اللہ مجھے ہدایت دے دے, بس اتنا کہہ کے سوچے گا ماشاء اللہ, اور جائے گا کہاں, نافرمانی کے راستے پر. جانا ہے لاہور میں, لاہور جانا ہے تو لاہور کی گاڑی چھوڑ کر بیٹھا ہے اور دوسری لائن کی گاڑی میں, اور حضرت سے دعا کریے اللہ مجھے آرام سے راہ سے پہنچا دے, اور تیرا پگلا پر چھوڑ, تو کبھی تیرے لاہور نہیں پہنچے گا. اور کیسے ہی بزرگوں کے پاس جا کے دعا کرا. ابھی بھی اجتماع میں ہیں, وہ سنیں گے, سب روئیں گے نہیں, دعا بھی کرائیں گے, لیکن اللہ کے راستے کی میرا ایمان بنے, اس کی محنت کے لیے میں جاؤں نہیں. ہاں تیرے دعا کر, اور جا رہا ہے کیا سر. حالانکہ ہدایت و ایمان کے لیے تو محنت شرط ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں محنت مجاہدہ کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے. لیس الایمان بالتمنی, تمناؤں کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان تو ایک حقیقت ہے, اور وہ محنت اور قربانی سے وہ ایمان اللہ دیتے ہیں. جیسے اللہ نے صحابہ کو قربانیوں کے ساتھ اللہ نے انہیں ایمان دیا. آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دھوکے سے نکلو, ہم کا مسلمان ہیں, ہمارے پاس ایمان ہے. تمہارا ایمان کا سکہ کھوٹا ہے. جو ایمان تمہیں حرام نہیں چھڑا سکتا, جو ایمان تمہیں خدا کے فرائض پر خراب نہیں کر سکتا, یہ ایمان کھوٹا ایمان ہے. اور اس حال میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا. وہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے, کسی دکان پر تشریف لے گئے اور روپیہ دیا تو دکاندار نے کہا حضرت یہ تو غلط ہے, کھوٹا روپیہ ہے. جہاں کھوٹا روپیہ سنا ہو ایک دم چیخ بازی بے ہوش ہو گئے. ان کے مریدین جو ساتھ تھے ہوش میں لائے, اور ہوش میں آنے کے بعد کہا حضرت اس میں کیا ہوا, اگر روپیہ 1 روپیہ کھوٹا تو دوسرا دے دیں گے, اس میں آپ کو اتنا اثر ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے. روپیے کے کھوٹے ہونے کی بنا پر میں بے ہوش نہیں ہوا ہوں. جب اس نے یہ کہا کہ روپیہ کھوٹا ہے کچھ نہیں ملے گا, تو مجھے آخرت یاد آ گئی کہ اگر آخرت میں اللہ نے کہا تیرے اعمال کھوٹے تو میرا کیا ہوگا.
اللہ نے ہر مسلمان سے وہ ایمان مانگا ہے جو ایمان صحابہ کا تھا. ایمان صحابہ والا ایمان لاؤ، ہمارے یہاں وہ مقبول ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، منافقین سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لا ایسا ایمان لاؤ. کبھی پوچھا کسی ملی صاحب کے پاس کہ حضرت میرے ایمان کا حال کیا ہے؟ پتا نہیں. دیکھو صاحب نماز بھی کبھی نہیں جا کے دکھائی مول صاحب سے کہ مول صاحب میری نماز دیکھ لو، میری نماز صحیح ہے غلط ہے. وہ بچپنے میں مکتب میں جو استاد نے نماز سکھائی تو وہی نماز چل رہی ہے. عبداللہ ابن زبیر حضرت شریف کے نواسے ہیں، انہوں نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی. اللہ کا نبی جا کر اللہ کے نبی کو دکھایا کہ میری نماز صحیح نہیں ہے. کہ پھر جب اللہ کے نبی کا دنیا سے رحمت اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تو پھر اپنے نانا کے پاس، وہ خلیفہ تھے، نانا کے پاس گئے کہ نانا جی میری نماز دیکھ لو، اس میں کوئی بھول تو نہیں ہے. پھر حضرت صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو ان کے پاس گئے کہ میری نماز دیکھ لیجیے، میری نماز کوئی غلط تو نہیں ہے. میرے عزیز میرے بھائیوں، تبلیغ کی اس محنت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے کلمے کو سیکھو، اپنی نماز کو صحیح بناؤ. تو جو نماز تمہارے نبی نے تم سے مانگی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی امتی سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو. سنت کے مطابق رکوع، سنت کے مطابق سجدہ، سنت کے مطابق قرات. ہمارے کبھی جان فرماتی ہیں اللہ کے نبی قرآن پاک کو ایک ایک حرف جدا کر کے پڑھتے تھے، فرنٹر میں نہیں تھا. آج کا مسلمان تو الحمد شریف کرتا ہے تو ایک ساتھ کے ساتھ جو پڑھتا ہے اور کیا پڑھتا ہو پتہ نہیں. حالانکہ نماز میں الحمد شریف بہت اطمینان سے پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت بہت اطمینان سے کرنی چاہیے. یہ تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو نماز کھڑی ہونے کے وقت میں بھی دیکھتا ہے کتنے منٹ ہوئے، اور جب نماز ہو کے پھر دیکھتا ہے یار امام صاحب نے کتنے منٹ لیے. ایسا حال ہمارا. نماز حضور والے نماز سیکھنا ہے. تبلیغ میں یہ کہا جائے تبلیغ میں نکل کر اپنی نماز کو نبی والی نماز بناؤ، سیکھو، بھاگو دوڑ نہیں. ٹھیک ہے غلطی کرنا ہے، تعلیم بھی کرنی ہے، لیکن نماز کو صحیح سیکھنی ہے. فارغ وقت میں نماز کو سیکھو. نماز میں 5 بھائی ہے، 5 یہ ہونے چاہیے نماز تو 2 نماز صحیح ہوگی. کلمے والا یقین، پہلا یقین اللہ کا. مسائل والی شکل، نبی نے کیسے نماز پڑھی ہے وہ سیکھنا ہے کہ میرے نبی نے تکبیر تحریمہ کیسے کہی، ہاتھ کیسے اٹھائے، باندھے کیسے، اور قیام آپ نے کیسے فرمایا. سب معلوم کرنا ہوگا، سب سیکھنا ہوگا. اس لیے تبلیغ میں 3 نمبر علم ہے. جہالت کے ساتھ نہیں نماز پڑھنی چاہیے، جہالت کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے، جہالت کے ساتھ بچوں کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے. اس کا علم سیکھنا ہوگا. نماز کو صحیح. زکات دو علم کی روشنی میں کہ مجھے زکات دینی تو کیسے دینی، اور جس کو میں زکات دے رہا ہوں اس کے بارے میں میرے دل میں کیا ہونا چاہیے.
حج ادا کرو تو حج ادا کرنے سے پہلے حج کو سیکھو. روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ اللہ کا حکم ہے, اس کو سیکھنا چاہیے. کیسے روزہ رکھنا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے. تیسرا نمبر علم ہے. لباس سلانے سے پہلے علم حاصل کرو. مجھے لباس کیسا سلانا چاہیے اور مجھے لباس کیسا پہننا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ہے جو آدمی اپنی ذات اپنے ٹخنوں سے نیچے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. نبی کا فرمان ہے ما تحت الکعبین فہو فی النار, کہ جو اپنی ٹخنوں سے نیچے اپنی اظہار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. قومی لباس حضور کی سنت کے خلاف ہوگا. تیرا قومی لباس تجھے نہیں بچائے گا. تیرا لباس تیرے نبی والی سنت والا لباس تیرے پاس ہوگا. یہ لباس تجھے اللہ کا محبوب بنائے گا. یہ سیکھنا ہوگا. تو جو بال کٹائے گا وہ بال خدا کا منظور نہیں ہوں گے. تیرے بال تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہوں گے, وہ بال اللہ کے قبول ہوں گے اور اللہ اپنی محبت تجھے دے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, پیارے نبی ان سب سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں. کس کی پیروی کریں؟ بولو, ارے بولو, اللہ کے نبی کی. ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کبھی تمہارے بچے کو پوچھتے ہو بیٹا تو جو لباس پہنتا ہے وہ لباس کون سا لباس ہے؟ تیری نبی والا لباس ہے یا تیرے نبی کے دشمنوں کے لباس میں پہنے رکھے ہیں؟ تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. ہاں, حجامت بناؤ تو حجامت کی لائن کے دین سیکھو. ہاں, وہ نہیں کہ حجام کے پاس جا کے کیسے کرنا چاہے کر لے. تیسرا نمبر علم. تمہارے بچوں کو تم نے مولوی بنا اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا, لیکن آپ پر علم سیکھنا جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا, آپ کو سیکھنا پڑے گا. تمہارے گھر میں پانی ہے اور تم پانی میں بغیر مرو, یہ اچھی چیز نہیں ہے. تمہارے گھر میں عالم دین ہے, آپ اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر اپنا دین سیکھتے. اس بچے سے کہتے بیٹا تمہیں اللہ نے علم دیا ہے, تم ہماری دکان پر آؤ اور دیکھو ہمارے کاروبار میں کون سی ہماری غلطیاں ہیں, درست کر دو ہمیں. اس کے ساتھ وہ پڑھائیں گے بھی. B.Com کر کے آئے تو اب اپنی دکان پہ جاتا ہے حساب کتاب کے لیے. مجھے ضرورت ہے اس کی, کیوں کہتا ہے. اور مولوی بن گیا تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری غفلتیں ہیں. ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا. ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو پاپا ہو گیا. بھائی تم فوٹو تو نہیں لے رہے. ارے تیرے دل میں ریکارڈنگ کر لیا. یہ تو خود اس میں جان نہیں ہے. اس سے ریکارڈنگ کر دی, اس کو لے کے بیٹھے سنیں گے تو کیا ہوگا. ہمیں اتنا 50 کلو کا 70 کلو کا بیٹھا ہوں اور میری بات جان سے نہیں سنی جاتی. یہ بغیر جاندار جو آپ بولے گا اندر تو کون سے آئے گا. دھیان کے ساتھ آدمی سنے, ہاں, اور محتاج بن کر سنے اور اللہ کے بارگاہ کا سائل بن کر سنے. سنتے سنتے اللہ سے کہے اللہ میرے دل محتاج ہے. ہاں, ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, مٹایا خود ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. مسلمان نے اپنے گھر سے اسلام کو دھکے دیے ہیں.
ہمارے گھروں سے نبی کے طریقے کس نے نکالے؟ ہم نے نکالے ہیں، ہم نے دھکے دیے ہیں، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر۔ باغباں جو ہے وہی میرے دوست اپنے باغ کے درختوں کو کاٹے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے۔ مسجدوں کو مسلمان نے اجاڑا ہے، دشمن نے نہیں اجاڑا۔ آپ اپنی مسجد کو دیکھیے، اپنے محلے کو دیکھیے، مسجد و جماعت کیوں بنائی جاتی ہے؟ مسجد و جماعت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ مسجد و جماعت اپنے محلے سے متعلق جتنے گھر ہیں ایک ایک گھر کا سروے کرے، اور ایک ایک گھر میں مسلمان کتنے ہیں بالغ، ان کی نماز کا کیا حال ہے، ایک ایک کو مسجد میں نماز کے لیے لانے کی محنت کرے۔ یہ بھی اعلان کے معنی میں نے سن تو لیا کہ ہر مسجد سے ایک جماعت ہے، ایک جماعت نہیں نکالنی، ہر مسجد کے ہر گھر سے ایک آدمی نکالنا ہے۔ جب ہر گھر سے آدمی نکلیں تو دین کیسے آئے گا ان میں؟ اور جب دین نہیں آئے گا تو دین کا ماحول کیسے بنے گا؟ یہ 5-50 منٹ تو چلا لگا کر آ جائیں تو ماحول بن جائے گا۔ ایک ایک فرق کی محنت میں ایک ایک فرق کو مل کر اللہ کی راہ میں نکالنے کی فکر کرنا۔ جب آدمی نیت ارادے کے ساتھ محنت کرتا ہے کہ اللہ اس کو کرے گا، اور اللہ سے اچھا گمان کر کے محنت کرتا ہے تو اللہ اس کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں۔ مسجد اور جماعت کو بیٹھنا اس لیے کہ ہمارے محلے کے ایک ایک گھر میں اللہ کا دین زندہ کیسے ہو، اور ایک ایک مسلمان کی جان مال اللہ کے دین پر کیسے لگے، ہر گھر میں تعلیم زندہ کیسے ہو، ہر گھر میں 5 وقت کی نماز کا فریضہ زندہ کیسے ہو، ہر گھر میں دین کے سیکھنے کا ماحول کیسے زندہ ہو۔ اس کے لیے میں دوستوں اللہ کے نیک بندوں ہمارے بزرگوں نے جو کہا نا، گھر گھر جا کے فرد کی ملاقات کرو، ہر گھر میں جاؤ۔ یہ ذرا مجاہدے کی بات طبیعت چلتی رہی ہے۔ ہاں ڈائے کرنے کی ملاقاتیں کہاں؟ ہوٹلوں پر، ہوٹلوں پہ نہیں، گھر پہ، اور اس میں اس کے گھر پر رہنے کا جو وقت ہو اس وقت جاؤ اور اس کے پاس بیٹھو اور اس کے سامنے خوشامد کرو۔ گشت کے معنی میرے دوستوں چکر لگانے کے معنی نہیں ہیں، باتیں کر کے آ جانا، بلکہ مسلمان کے سامنے اللہ کے لیے اتنی خوشامد کرنا کہ جس خوشامد کے ذریعے اس کا دل پسٹ جائے اور وہ تمہاری باتیں لب تک کہہ دے۔ حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے گشت کو سیکھنا ہو تو گدا گروں سے سیکھو۔ گدا کے کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو چھوٹے بچے بھیک مانگتے ہیں نا گھروں پر آ کر، ان سے سیکھو فرمایا۔ وہ مانگتا ہے دے دے، اور جو چلے ایسے تو غصے کا تو وہ غصہ نہیں کرتا اور وہ جاتا بھی نہیں، اور ارے دے دے، جاتا ہی نہیں جاتا، ارے اللہ تیرے بچوں کو خوش رکھ، دے دے، یہاں تک کہ تمہارے پیروں پر جائے دے دے، تو پھر آپ یہ ہاتھ ڈال کے دے دیتے کہ لے جا۔ ایسی خوشامد کرو مسلمان کے گھر جا کر کہ تمہاری خوشامد کرنے پر اسے رحم آئے اور تم پر رحم کھا کر مزید میں آ جائے۔ تقریر کرنے کا نام کچھ نہیں ہے، مسلمان کے سامنے خوشامد کرنا۔ اللہ تمہیں توفیق دے، روز جاؤ، روز آج کل سے۔ آدمی سوچے کہ میرا یہ بھائی اگر نماز چھوڑ کے سال میں مر گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ ہاں، گھر گھر کی ملاقات، اپنا وقت نکالو جتنا اللہ زیادہ وقت ہے۔ آج دنیا کے ہر آدمی اپنی محنت میں گھر گھر جاتا ہے کہ تمہارے الیکشن آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر گھر پر ایک ایک کو یاد رکھنا، ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ کہے گا، اس کو اپنی کرسی چاہیے اتنے میں، اور تمہیں جنت چاہیے تو جنت کے لیے مسلمان کی بار بار جا کے محنت کرو گے، خوش تو اللہ خوش ہوگا۔
ابھی ہمارے یہاں اپنے بڑوں کی بات مان کر محنت نہیں کر رہے ہیں. گھر گھر کی ملاقات میں بہت کمزوری ہے، پابندی نہیں ہے، اور ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں دعوت کا کام متاثر ہوتا ہے اور وہ ملتا نہیں ہے. جی ہاں، شام کے وقت میں جاتے ہیں کشتوں میں، تو شام کے وقت میں تو عمومی کشت کا وقت بھی شام کا وقت ہے، تو دو دن تو عمومی گشت کے گئے، 2 دن ہی جاؤ گے آپ گھر گھر کی ملاقات میں، وہ تو گشت میں جانا ہے آپ کو. مشورے کا 1 دن گیا اور ہفتہ واری شب جمعہ گئی، 4 دن بھی چلے گئے، گھر گھر کی ملاقات میں ملا کیا؟ گھر گھر کی ملاقات کے لیے تمہارا بھائی گھر میں کب ملتا ہے وہ سوچو پہلے، اور پھر اس وقت اپنا وقت لگا کر ان کے پاس جاؤ. گئے تھے ملے تو نہ ملا، ایسے وقت میں گئے تو کہاں سے ملے گا وہ؟ ہمارے شادی ہم گئے لیکن ملے نہیں، پر وہ نہ ملنے کے وقت تم گئے تو کیسے ملے گا وہ؟ ایک مرتبہ میں جماعت لگے ہمارے انڈیا میں ناگپور، پہلے شروع میں ہماری جماعت میں تو ناگپور میں ہم نے تشکیلیں کی تو کچھ لوگ تیار ہوئے، تو دوسرے دن وصولی کی جانا تھا، تو وہاں کا جو رہبر میرے ساتھ چلے اور کہ بھائی سائیکل میں بھی جانا ہوگا، دور دور جانا ہے. تو اس نے سائیکل دی، میں نے بھی سائیکل دی اور چلے. اس کے گھر گئے، بھائی ابراہیم، تو اندر سے آیا، بھائی ابراہیم تو نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، کہاں ملیں گے؟ اسے بہت پوچھا کہاں ملیں گے؟ ابھی یہ گئے ہیں ہوٹل پر، جو ہوٹل بھی بتا مجھے کہ چلو ہوٹل پہ جائیں گے. ہوٹل پہ گئے، ہوٹل پہ ان کے دوست کو میں نے کہا کہ بھائی ابھی یہیں تھے، فلاں جگہ گئے کہ چلو وہاں چلیں. اس کی وصولی نے وہاں تک چھوڑا نہیں، ہم تو گجا ملے، وہ نہیں ملا. کیا نہیں ملا؟ تو گیا ہی نہیں برابر. وصولی کرنا، ہمارے فرماتے تھے کہ آدمی کی زبان 200 گرام کی ہے، اس 200 گرام کی زبان کو ہلانے کے لیے 1 گھنٹہ ترقی کرنی پڑتی ہے کہ وہ زبان انشاءاللہ میں جاؤں گا، اتنا کہنے کے لیے کتنا 1 گھنٹہ بات کرتا ہے آدمی. تو کہ یہ 100 کلو کا جسم کو حرکت میں لانے کتنی محنت کرنی پڑے گی. سوچنے کی بات ہے. میرے بھائیوں، ہم اپنی محنت کے رخ کو صحیح کریں اور اپنی لیے کرو. یہ گھر گھر کی ملاقات ہماری اپنی ایمان کے لیے ہے. ایک مالدار کے گھر پر تم جاؤ گے اپنے بھائی کے پاس اور ان سے بات کرو گے، ان سے کہو گے کہ بھائی یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو ایک دن چھوٹ جائے گی، آخرت ہمیشہ زندگی ہے. تو یہ دنیا تمہارے اندر سے نکلے گی، تمہارے ایمان میں طاقت پہنچ پیدا ہوگی، اور مالداروں کے مال کا تعصب تمہارے دل سے نکلے گا. ہمارے عبدالرحمٰن صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم ان کو بھائی عبدالرحمٰن، تم حاجی صاحب کہتے ہو، معاف کرنا، ہماری زبان پر بھائی چڑھا ہوا ہے. ایسا میں تو ہمارے حاجی صاحب کو بھائی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا بھائی کہتے تھے ان کو عبدالرحمٰن، تو ہماری زبان بھائی چڑھا ہوا ہے. تو حاجی عبدالرحمٰن مرحوم جو تھے وہ ہم کو کہتے تھے، کیا بات کرنی چاہیے، ہاں یوں فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے دل جو ہیں ان کے دلوں میں دنیا کا تاثر ہے. مال والوں کے پاس دنیا کا مال کا تاثر ہے کہ میرے پاس مال نہیں رہے گا کیا ہوگا. ڈیزل والوں کے دنوں میں ڈیزل کا تاثر ہے کہ ہمارا ڈیزل ختم ہو جائے گا، ہمارے آدمی کا کیا ہوگا. حکومت والوں کے اندر ان کی حکومت کا تاثر ہے. ہاں جب تک یہ ان چیزوں کا تاثر نہیں نکلے گا وہاں تک ایمان نہیں بنے گا. اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اصل اللہ کی ذات ہے، اللہ ہمارا ہے، اس کے وہ ہمارے ساتھ ہمارا سب کام بنے گا. اگر اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے.
لیکن اس کے لیے وقت لگانے میں زیادتی کرنی پڑے گی، زیادہ وقت کرنا پڑے گا اور بار بار لگانا پڑے گا. حضرت ایسا فرما کرتے تھے میں تمہیں نہیں کہتا ہوں 4 مہینے نکلو، میں تو یہ کہتا ہوں ایمان سیکھنے نکلو. اگر 4 مہینے میں ایمان سیکھ لو تو آ جائیے ہو، اور اگر 4 مہینے میں ایمان نہیں سیکھے تو اور بڑھاؤ، یہاں تک ایمان سیکھ کے آؤ گھر میں نماز سیکھ کے آؤ. ایسی نماز میں بن جائے کہ جس نماز پر اتنا یقین ہو کہ میرے پاس نماز ہے، میں میرے اللہ کو نماز پڑھ کے کہوں گا، میرا اللہ میرا کام بنا دے گا. میرے تمہاری جو جیب میں ہوتی ہے نا 2-5 ہزار روپے، کیوں کہتے ہو؟ صحابہ یہ نہیں کہتے میرا پہ، تاکہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہے. ابھی تک ہماری دماغ یہ نہیں آیا ہے، سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے، 7 مہینے کتنی مدد لگا ہے، لیکن ابھی اللہ کا نام نہیں آیا. اللہ کرے گا، اللہ دے گا. ہاں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور مسائل آئے تو اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف آیا ہے، اللہ سے کہیں گے. ہاں اور صحابہ کیا ایک اللہ اور کچھ نہیں. اس کو سیکھنے کے لیے بار بار 4 مہینے جانا پڑے گا. ہاں حضرت جی فرماتے تھے اب تو مسلمان سے ہر سال 4 مہینے مانگو دین کی محنت کے لیے، تاکہ اس کا ایمان بنے، اس کی زندگی دین پر آئے، اور یہ اللہ کے دین کو اپنا مقصد نہیں بنائے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے چاہے میری زندگی ختم ہو جائے. اس بنیاد پر آئے. ہماری تو تشکیل کرنی پڑتی ہے، دکان پر جائیں گے کوئی تشکیل کرنے نہیں آتا، دکان کی ذمہ داری سمجھتا ہے، دنیا دکان میری ہے اور مجھے کرنی ہے، دین میرا ہے نہ سب کا ہے. ہماری تشکیل کرنے کی عادت پڑتا ہے، حالانکہ ہمیں اللہ نے اپنی راہ میں نکلنے کے لیے 4 مہینے کی توفیق دی اور ہم کام کو سمجھے. اب ہمیں تو دوسروں کی تشکیل کرنی ہے اور ہماری خود کی تشکیل کو خود کو کرنی ہے. حضرت معاویہ فرماتے تھے جسے اپنی تشکیل کرنا آ گیا اسے تبلیغ آ گئی. ہمارے یہاں تشکیل ہوتی ہے لوگوں کے گھر میں جا کے، جب تشکیل ہوتی ہے اور تشکیل ہونے کے بعد پھر امیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی امیر نہیں ہے. تمہاری مسجدوں میں بھی امیر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی جماعتیں رک جاتی ہوگی، اور تم بھی تشکیل نہیں کرتے ہو کہ لے کے جائے گا کون. تشکیل کرنے سے پہلے مسجد جماعتیں پوچھیں لے کے کون جائے گا. اب چلے کے کوئی جانے والے تو اس کی تشکیل بہت ہو جاتی ہے. جی ہاں، تو یہ مسجد میں جماعت جو ہے، جب جماعت کا امیر نہیں ہوتا تو تلاش کرنے نکلتی ہے. حالانکہ جماعت کا امیر ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچتا امیر ہم کو جانا چاہیے، موقع ہے، تقاضا ہے نا. وہ اپنے کو تو بھولت جاتے ہیں اور امیر کو تلاش کر نکلتے ہیں، کچھ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ، اور پھر کہ امیر تو نہیں ہوتا تیار، تو چلو کیا کریں گے. مسجد پر جماعت کو بیٹھنا چاہیے کہ امیر نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو تیار ہونا چاہیے، ان کا تقاضا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے بھائی میرے عزیزو، ہمارے بزرگوں کی جو منشا ہوئی ہے، ہمارا ہر ساتھی اس کی جان اور مال اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے دین کے تقاضوں پر یہ لگانے والا بن جائے، اور ایک ایک فرد امت کو محنت کا میدان بنائے. ایک ایک کو ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. جتنے بڑے بڑے گناہ ہم گناہ سمجھتے ہیں، چوری و ڈکیتی اور جتنے حرام کاریاں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، بڑے گناہ سمجھتے ہیں، ان تمام بڑے گناہوں سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. اب آپ سوچئے،
اپنی مسجد کے اطراف میں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، ہر گھر میں 2 وارث مرد کو سوچیے، اور اس اعتبار سے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد سوچیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی ہماری مسجد تو 30% نمازی ہیں، 70% نمازی ہیں، اس کی معنی 70% اللہ کے باغی ہیں۔ ہاں 70%۔ اس میرے بھائیوں، محنت کی ترتیب کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی والے کش کرو، قربانی والی میرے دوست 2.5 گھنٹے کی محنت کو زندہ کرو، اور ایک ایک فرد امت کی نیت کر کے کرو کہ ایک ایک فرد امت اللہ کا بندہ بن کر، نبی کا امتی بن کر زندگی گزارے۔ کرنے والے اللہ ہیں۔ حضرت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا کام اللہ سے بھی اچھا گمان رکھو کہ اللہ کرے گا، امت سے بھی گمان اچھا رکھو۔ جن لوگوں پر جا کر تم محنت کر رہے ہو ان کے بارے میں کبھی بدزنی مت کرو، یہ تو نہیں جائے گا نا، اللہ ہی سے توفیق دے گا۔ اچھا گمان، ایمان والے کے دل میں احترام ہو، مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے یہ۔ ہاں، ایک کلمہ پڑھنے والے کی مثال، قیمت اللہ کے نزدیک اتنی بڑی قیمت ہے کہ ایک کلمے والا زمین پر باقی رہے گا تو اللہ پورے دنیا کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کے لیے۔ وہ کس وقت کلمہ ہے، ڈگری والا ہے، ڈگری تو پانچوں کے پاس ہے، کلمہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس کے پاس جانا، ادب، اس کا احترام رکھنا، اور خوشامد کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ ہم بات کریں، ہاں، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ اسے توفیق دے گا۔ اچھا گمان، اللہ سے بھی اچھا گمان، اور امت کے ایک ایک فرد سے بھی اچھا گمان، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا گمان۔ تبلیغ کا کام حسن زن سے چلے گا، اچھا گمان، اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ دلوں کو پھیرے گا، اللہ توفیق دے گا۔ لیکن یہ آئے گا محنت سے، اندر بولنے سے نہیں آئے گا، محنت سے آئے گا۔ اس لیے بھائیو، طے کرو، اس محنت کو صحیح سیکھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، اور اپنے لیے کرنا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان دے دے، اور اللہ ہمیں وہ نماز جو اللہ کے نبی چاہتے وہ نماز پڑھنا دے دے، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی ابدیت والی زندگی ہمیں گزارنے والے بن جائیں، اور ہمارے اندر کا جذبہ یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ اس کے لیے جینا ہے، جینا بھی اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، اور سب کچھ اولاد بھی اسی کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے۔ یہ آئے گا محنت سے میرے بھائیوں، بار بار 4 مہینے لگاؤ، ہر سال لگاؤ، اور اس نیت سے لگاؤ کہ اللہ ہمیں تیرے نبی والی میں سکھا دے، سمجھا دے، اس محنت کے لیے جن صفات کی ضرورت ہو صفات ہمیں دے دے۔ یہ 6 صفات جو تیرے بندے بتا رہے ہیں ہمیں اس کی حقیقت دے دے، کلمے کی حقیقت، نماز کی حقیقت، علم و ذکر کی حقیقت، اخلاق کی حقیقت، مسلمان کے ساتھ رہنا سیکھنا مجھے آ جائے۔ مسلمان کے ساتھ رہنے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا دیں۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ تو مجھے میں اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے۔ نبی کی دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے تو چھوٹا، اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر جھگڑے نہیں ہوں گے مسجد جماعت میں، ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ میں تو پرانا ہوں، اس سے تو یہ گیا۔ اپنی نفی کرنا، اپنی محنت کی نفی کرنا اللہ کے سامنے
کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، میں نے جو کیا ہے وہ بھی تیری محنت سے دین کی محنت کو بگاڑا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے صحیح کرنا سکھا دے۔ چھوٹا بننا، گھر میں بھی چھوٹے بن کے رہو گے نا سب آخرت جڑ جائیں گے۔ گھر میں جو چھوٹا بچہ اسے سب محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، مارو روئے گا بھی تمہارے گود میں آ کے بیٹھے گا، وہ اپنے کو میں تو چھوٹا ہوں بڑے ہیں مجھے مارا چلو، ہر ایک محبت کرتا ہے اس سے۔ تو ہم اپنے محلے میں اپنے ساتھیوں میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر رہیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے تو ہم سے ہر ایک محبت کرے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اندر سے بڑائی نکالنے کے لیے سلام ہے، ہر مسلمان کو سلام کرو، ہر مسلمان کو، تمہارا نوکر اس کو بھی سلام کرو، محلے کا ہر مسلمان اس کو سلام کرو، السلام علیکم۔ تو انشاءاللہ تمہارے اندر سلام کے ذریعے میرے دوستوں محبت آئے گی۔ حدیث میں ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ اللہ کے لیے محبت کرنا ہر مسلمان سے۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں ایسا ایک عمل بتاؤں کہ جس عمل کو تم کرو گے تو تمہارے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو خوب پھیلاؤ، گھر میں جاؤ سلام علیکم، سب کو سلام کرو، بچوں کو، بیوی کو، باہر نکلو سلام علیکم۔ ہم ایسا کہا کرتے تھے یہ مسلمان گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا شروع کر دے اور اللہ کا نام لے گھر میں داخل کرنا شروع ہو جائے اور نکلتے اللہ کا نام لے کر نکلے تو اللہ اس کے گھر میں برکت کے دہانے کھول دے گا۔ لیکن سلام کا رواج نہیں ہے، مولوی صاحب کو کرے گا، باقی نہیں، ہر مسلمان کو۔ میں نے 2005 میں ایک حدیث دیکھی کہ جو آدمی دن بھر میں 20 مسلمانوں کو سلام کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سلام ہی نہیں ہے، اپنے محلے والوں کو سلام نہیں کرتا آدمی۔ جو مسلمان روزانہ محلے میں گھر سے ہم نکلتے ہیں اور اپنے دکان پر جاتے ہیں، روزہ ہمیں راستے میں ملتا ہے، اپنے محلے کا ہے، لیکن ہم سلام نہیں کرتے، وہ ہمیں پہچانتا ہی نہیں۔ اگر ہم کو سلام کریں ہفتے میں 6 دن سلام کریں اور ہمارا سلام کو جواب دے گا تو جب 7 دن گشت کرنے جاؤ گے نا تو وہ نہیں کہے گا، وہ نہیں کہتا نہیں ہے، وہ دیکھا چاہتا ہے حاجی صاحب ہے روزہ مجھے سلام کرتے ہیں، ہاں 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 آ جاؤ، اور اس کو کبھی سلامی نہیں کیوں پہچانتا کیا تو آگے جاؤ، محبت پیدا ہوگی۔ ہاں محبت سے جینا سیکھو، سلام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو ایک صحابی میں نام بھولا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ نے پہلا جو مدینہ منورہ میں آپ نے ہم کو جو پہلی بات کہی وہ یہی کہی ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، وادعوا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلا، کھانے کو نہیں کہا کھلانے کو کہا، وادعوا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، ایھا الناس وصلوا والناس نیام، اور جب لوگ رات کو سوئے ہوں ایسے وقت میں اٹھ کے خدا کے سامنے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، ادخلوا الجنت بسلام، سلام تمہیں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، کرو گے؟ اور اس کو سیکھنے کے لیے بار بار چاہنے جاؤ گے؟ تشکیل کیے بغیر اپنے آپ جاؤ گے یا تشکیل کراؤ گے؟ ہاں اجتماع ہو رہا ہے کہ مانے تمہیں جانے کے لیے ہو رہا ہے، خود بھی جانا اور ایک گھر سے ایک آدمی کو نکال رہا ہے۔ ہاں اپنی دکانوں میں تمہارے جو مسلمان خادم میں نوکر ہیں ان کو بھی لے کے بیٹھو اور بیٹھ کے ان کو سمجھاؤ کہ بھائی تم میں سے کسی ایک کی ترتیب بننی چاہیے اجتماع سے ہمارے یہاں سے، لہذا کون جائے گا؟ مشورے سے کیا کریں گے؟ ہاں
ایک ایک گھر سے طے کرو کہ انشاءاللہ اجتماع سے ایک ایک گھر سے ایک فرد کم سے کم انشاءاللہ نکالیں گے اور اپنی مسجدوں سے جماعتیں تیار کریں گے اور خود لے کر جائیں گے. یہ نہیں میرا تو چلا لگ گیا، تقاضا ہے یار. اگر تو لے کے جائے گا اور یہ 10 آدمی تیری محنت سے تیار ہو گئے تو تیری تو ایک بہت بڑی کمائی ہو گئی. تو دنیا سے جائے گا اور تیری محنت پہ کام تیار ہوئے، یہ اللہ کے ہمیں نکلتے رہیں گے، جماعتیں بنائیں گے اور جماعتیں لے کر جائیں گے، یہ تیرے نام اعلان میں جمع ہوگا. تو سب کے سب طے کرو گے انشاءاللہ ہم اپنی ترتیب سے خود جائیں گے. کون کون اجتماع سے سامنے لگائے گا اپنی فکر سے؟ نہیں اور ذرا اونچے ہاتھ کرو. اور کون تم میں سے اجتماع سے اپنے ساتھ اپنی مسجد کی 4 مہینے کی جماعت بنائے گا؟ ماشاءاللہ اللہ قبول فرماوے. ہاں تمہارے دل میں 3 کام ہیں. سچا ارادہ کر انشاءاللہ کہ چھوٹنا نہیں. انشاءاللہ کرنے کا حکم تو ہے لیکن کسی کام کو طے کرنے کے بعد فیصلہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کرنے کا حکم ہے. اگر اللہ چاہے گا جاؤں گا ایسا نہیں، میں جاؤں گا انشاءاللہ تو اللہ لے جائے گا. ہاں اگر انشاءاللہ دلہا میرے دوستوں نکاح کرنے کے لیے بیٹھا ہو اور قاضی صاحب کہے میں نے فلاں کی لڑکی کو تیرے نکاح میں اتنی مہر کے بدلے میں تو بیوی بنا کر دیا، تو نے قبول کیا انشاءاللہ تو شادی ہوگی نہیں ہوگی. وہاں تو کہنا پڑے کہ ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. تو قاضی کہ بارک اللہ لکم ایسے یہاں ہے انشاءاللہ ابھی نہیں.